بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو کہانی منہ زور، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے مکمل پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آئندہ پیشی پر میں نے صفائی کے گواہ اور ملزم کے دوست عارف کو پہلے بھگتانے کی درخواست کی، جسے عدالت نے فوراً قبول کر لیا۔ میں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ گواہ کا آج بر وقت اپنی نوکری پر پہنچنا ضروری ہے، لہٰذا اس کا بیان پہلے ریکارڈ کر لیا جائے۔ عدالت نے اس بات کی بخوبی اجازت دے دی تھی۔ عارف وہی نوجوان تھا، ملزم جس کے ساتھ وقوعہ کی رات ایک انگلش فلم کا آخری شو دیکھنے گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نادرہ کی موت وقوعہ کے رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب ملزم عارف کے ساتھ ایک مقامی پکچر ہاؤس میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس کے نادرہ کے قتل میں ملوث ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عارف سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا تو میں ضروری جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں سوال کیا، عارف صاحب، جس رات مقتولہ نادرہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا وہ رات آپ کی یادداشت میں محفوظ تو ہوگی؟ جی ہاں، مجھے سب یاد ہے، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ وقوعہ کی رات ملزم کاشف سے آپ کی ملاقات کتنے بجے ہوئی تھی؟ لگ بھگ 9:15 بجے رات۔ آپ اس سے ملنے گئے تھے یا وہ آپ کے پاس آیا تھا؟ یہ ہمارے پاس آیا تھا۔ ہمارے پاس؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں جواباً پوچھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں اس وقت اپنے دوستوں وسیم اور آفتاب کے ساتھ اپنی گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا۔ کاشف ہمارے پاس آیا اور ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو ہونے لگی۔ یہ مجھے خاصا اداس اور الجھا ہوا نظر آیا۔ میں بھی اس دن کافی بور ہو رہا تھا۔ میں نے کاشف کی اداسی اور اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اس کے سامنے پکچر کا منصوبہ رکھا۔ یہ فوراً تیار ہو گیا۔ پھر ہم وسیم اور آفتاب کو وہیں چھوڑ کر پکچر دیکھنے چلے گئے تھے۔ اس رات تم لوگوں نے کون سی پکچر دیکھی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک انگلش پکچر تھی، گواہ نے بتایا، بروسلی کی، مار دھاڑ سے بھرپور۔ فلم کا نام تھا دا وے آف دی ڈریگن۔ اوکے، میں نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے استفسار کیا۔ وقوعہ کی رات تم لوگ کتنے بجے پکچر ہاؤس پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے اس وقت رات کے 9:45 بجے ہوں گے، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ جب ہم ٹکٹ لے کر ہال کے اندر داخل ہوئے تو اسکرین آن ہو چکا تھا اور آنے والی فلموں کے ٹریلر دکھائے جا رہے تھے۔ تم لوگ فلم دیکھ کر کتنے بجے پکچر ہاؤس سے باہر نکلے تھے؟ 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ تم لوگ اس رات گھر کتنے بجے پہنچے تھے؟ کم و بیش 12:30 بجے رات۔ ذرا سوچ کر بتائیں عارف صاحب۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے استفسار کیا۔ وقوعہ کی رات ملزم کاشف 9:15 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک آپ کے ساتھ رہا تھا؟ کیا اس دوران تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ آپ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوا تھا؟ جی ہاں، میں اس حقیقت کے بیان کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ آخری سوال، میں نے صفائی کے گواہ عارف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وقوعہ کی رات ملزم کاشف نے لگ بھگ 3 گھنٹے آپ کے ساتھ گزارے تھے۔ آپ کو اچھی طرح باور ہونا چاہیے کہ مذکورہ رات آپ کے دوست اور اس کیس کے ملزم کاشف محمود نے کس قسم کا لباس پہنا ہوا تھا؟ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے بڑے وثوق سے اثبات میں گردن ہلائی۔ معزز عدالت کے سامنے اس لباس کی تفصیل بیان کریں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کاشف نے اس رات سیاہ پینٹ اور چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی، گواہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ شرٹ والے چیک کی دھاریاں سبز اور جامنی رنگ کی تھیں۔ آر یو شور؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یس، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ آئی ایم شور، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔
جناب اعلیٰ، صفائی کا گواہ اس امر کا دعوے دار ہے کہ وقوع کی رات ملزم کاشف 10 اور 12 بجے کے درمیان جائے وقوع سے کافی دور ایک مقامی پکچر ہاؤس میں 100% اس کے ساتھ تھا، لہٰذا اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی زاویے سے مقتولہ نادرہ کے قتل میں ملوث رہا ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، "That's all your honor." صفائی کے گواہ عارف کو عدالت سے جانے کی اجازت مل گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وٹنس باکس میں استغاثہ کا گواہ بشارت مرزا آ کر کھڑا ہو گیا۔ بشارت مرزا کی عمر 35 کے قریب تھی۔ وہ پستہ قامت کا مالک ایک فربا اندام شخص تھا، سر کے بال کھچڑی اور توند باہر کو نکلی ہوئی۔ پیشے کے اعتبار سے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، وہ ایک پراپرٹی ایجنٹ تھا۔ اس کی پراپرٹی کی دکان لانڈھی کے علاقے میں واقع تھی، جبکہ رہائش زیر تعمیر عمارت کے پچھواڑے تھی۔ اس کے مکان کی پشت زیر تعمیر عمارت کے پچھواڑے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ بشارت مرزا اس مکان میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کی فیملی اندرون سندھ کے علاقے میر پور خاص میں تھی۔ استغاثہ کے آخری اور سب سے اہم گواہ بشارت مرزا نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروا دیا تو جرح کی غرض سے وکیل استغاثہ نے اسے گھیر لیا۔ یہاں ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ ملزم کے ایک خیر خواہ معروف صحافی خورشید عباسی نے اس کیس کے سلسلے میں مجھ سے گراں قدر تعاون کیا تھا، اور کیس کے جن مختلف کرداروں کے حوالے سے اس نے مجھے معلومات فراہم کی تھیں، ان میں سر فہرست استغاثہ کا گواہ بشارت مرزا ہی تھا۔ بشارت صاحب، وکیل استغاثہ نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، "کیا یہ درست ہے کہ ملزم کو آپ پہلے سے جانتے تھے؟" "جی ہاں، میں تو اسے اکثر ادھر محلے میں دیکھا کرتا تھا." گواہ نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، "لیکن کبھی میرے اس کے ساتھ مراسم وغیرہ نہیں رہے۔ یہاں مراسم وغیرہ کا کوئی تذکرہ بھی نہیں۔ وکیل استغاثہ نے سرسری انداز میں کہا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے وقوع کی رات ملزم کو جائے واردات سے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ کو پہچاننے میں کوئی دشواری یا مغالطہ تو نہیں ہوا تھا؟ مغالطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا، میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ بشارت صاحب، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب آپ نے وقوع کی رات ملزم کو زیر تعمیر عمارت سے نکلتے دیکھا اس وقت رات کا کیا بجا تھا؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ میرا خیال ہے اس وقت رات کے 10:30 یا 11 بجے کا وقت تھا، گواہ نے جواب دیا۔ زیر تعمیر عمارت سے نکلتے ہوئے ملزم کی کیفیت کیا تھی؟ یہ بہت گھبرایا ہوا نظر آتا تھا، گواہ نے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اور سر کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ یہ ایسی افراتفری کے عالم میں زیر تعمیر عمارت سے نکلا تھا جیسے اسے کہیں جانے کی جلدی ہو۔ اس دوران میں میرا موکل اور اس کیس کا ملزم کاشف چپ چاپ ایکیوزڈ باکس میں کھڑا تھا۔ کسی بھی کیس کی سماعت کے وقت ملزم کی کیفیت بڑی حسرت ناک ہوتی ہے۔ اس کا جی تو بہت کچھ کہنے کو مچل رہا ہوتا ہے، مگر اپنے خلاف ہر تلخ و ترش بات سن کر اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ یہ دراصل اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ عدالت کی جانب سے اسے از خود کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عام زندگی میں انسان اپنے خلاف جھوٹ سن کر چند سیکنڈ کے لیے بھی خاموش نہیں رہ سکتا، لیکن کٹہرے میں کھڑے ملزم کو سننا پڑتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میری ہدایت کے عین مطابق کاشف بڑے عزم کے ساتھ باد مخالف کے سامنے ثابت قدم کھڑا تھا۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-4 سوالات کے بعد جرح ختم کی تو جج کی اجازت پا کر میں نے بشارت مرزا کو گھیر لیا۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں جرح کا آغاز کیا اور اسے ذرا سا بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ آگے چل کر میں اسے دھوبی سوڈا سے دھونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بشارت مرزا صاحب، میں نے اسے دوستانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کو مرزا صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میں بھلا کیوں اعتراض کروں گا وکیل صاحب، وہ سادہ لہجے میں بولا، اکثر لوگ مجھے مرزا صاحب ہی کہتے ہیں۔ مرزا صاحب، ادھر میر پور خاص کا کیا حال احوال ہے؟ میرے سوال پر وہ چونک اٹھا۔ کیا مطلب جناب؟
مطلب صاف اور واضح ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری معلومات کے مطابق آپ کراچی میں بالکل اکیلے رہتے ہیں، آپ کی فیملی ادھر میرپور خاص میں ہے؟ جی ہاں، وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کتنا عرصہ پہلے میرپور خاص اپنی فیملی سے ملنے گئے تھے؟ کوئی 2 ماہ پہلے، اس نے جواب دیا اور الجھن زدہ انداز میں دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، اگر مائنڈ نہ کریں تو اپنی بیوی اور بچوں کے نام بتا دیں۔ میری بیوی کا نام عروسہ اور بچوں کے نام شفقت اور صبا ہیں، اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہیں یا تھے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ بوکھلا گیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بچے تو ہر حال میں باپ ہی کے رہتے ہیں، میں نے خورشید عباسی سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کہا، چاہے وہ ماں کے پاس پروان چڑھیں یا باپ کی نگرانی میں پرورش پائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عروسہ پچھلے 1 سال سے آپ کی بیوی نہیں رہی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جھرجھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ 1 سال پہلے عروسہ نے آپ سے طلاق لے لی تھی، آپ کی بد کرداری کے سبب۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ جناب اعلیٰ، اس وقت عدالت میں نادرہ مرڈر کیس زیر سماعت ہے اور میرے فاضل دوست استغاثہ کے معزز گواہ کے خانگی حالات کا ذکر چھیڑ کر غیر متعلقہ بحث میں عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہ گواہ کی عزت کو سر عدالت اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب اعلیٰ، میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں جج سے کہا۔ میں نے ایک تلخ حقیقت کی تصدیق چاہی ہے۔ اگر استغاثہ کا گواہ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تو میں اصرار نہیں کروں گا، کیونکہ سبزی منڈی میرپور خاص والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ عروسہ نے کن وجوہات کی بنا پر بشارت مرزا سے طلاق لی تھی۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ گواہ کے ماضی کو ایک طرف رکھ کر زیر تعمیر عمارت کیس کے حوالے سے گواہ پر جرا کریں۔ میں نے جج کی تازہ ترین ہدایت کے مطابق استغاثہ کے گواہ بشارت مرزا سے پوچھا، مرزا صاحب، آپ کا مکان زیر تعمیر عمارت کے پچھواڑے واقع ہے۔ جس وقت آپ نے ملزم کو زیر تعمیر عمارت سے نکلتے دیکھا، آپ کہاں تھے؟ میں اپنے مکان کی چھت پر ٹہل رہا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ چھت پر ٹہل رہے تھے؟ خیریت؟ اس رات بہت زیادہ گرمی اور حبس تھا، اس نے بتایا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں تازہ ہوا کی تلاش پر چھت پر چڑھ گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ جب آپ نے ملزم کو زیر تعمیر عمارت سے نکلتے دیکھا، اس وقت رات کے 10:30 یا 11 بجے تھے۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا ہے، وہ تھوک نگل کر اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے بولا۔ لیکن اس وقت تو ملزم اپنے ایک دوست عارف کے ساتھ مقامی سینما میں بیٹھا ایک انگلش پکچر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور مذکورہ پکچر ہاؤس جائے وقوع سے کافی فاصلے پر واقع ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مرزا صاحب، آپ نے وقوع کی رات زیر تعمیر عمارت میں کسی اور کو تو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بڑے قطعی لہجے میں بولا۔ میں اس کو پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کے دوست عارف نے غلط بیانی سے کام لیا ہے؟ جی بالکل، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن مرزا صاحب، میں نے غیر محسوس انداز میں اسے بلیچ کرتے ہوئے کہا، عارف کے علاوہ وسیم اور آفتاب نامی 2 ایسے افراد بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور ضرورت پڑنے پر عدالت میں گواہی دینے بھی آ سکتے ہیں، جنہوں نے وقوع کی رات 9:15 سے 9:30 بجے کے درمیان ملزم سے گپ شپ کی تھی اور ملزم کو عارف کے ساتھ پکچر ہاؤس کی جانب روانہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ عارف، وسیم اور آفتاب چونکہ ملزم کے گہرے دوست ہیں، اس لیے وہ اسے بے گناہ ثابت کرنے کی خاطر کوئی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی نظر میں ملزم بے گناہ نہیں، میں نے اسے پھانسنے کے لیے جال پھینکا۔ آپ کے خیال میں نادرہ کو بے آبرو کر کے اسی شخص نے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ بے ساختہ بولا۔ کیا آپ نے ملزم کو مقتولہ کی آبرو ریزی کرتے ہوئے یا اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے درست لہجے میں استفسار کیا۔
نہیں، وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ ابھی چند سیکنڈ پہلے میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ آپ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ ملزم نے مقتولہ نادرہ کو بے آبرو کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آپ کے بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس دوہری سنگین واردات کے یا تو چشم دید گواہ ہیں یا پھر اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں وکیل صاحب، وہ کنی کاٹتے ہوئے بولا۔ میں نے بس اس رات ملزم کو زیر تعمیر عمارت سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کے بیان کے مطابق ملزم جب وقوعہ کی رات زیر تعمیر عمارت میں سے نکلا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ پھندا کستے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اور سر کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ وہ افراتفری کے عالم میں تھا، جیسے اسے کہیں جانے کی بہت جلدی ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ ملزم کی یہی کیفیت تھی۔ ملزم کو دیکھ کر فوری طور پر آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا؟ یہی کہ اس نے زیر تعمیر عمارت میں کوئی گڑبڑ کی ہوگی، وہ جواب دیتے ہوئے بولا، جبھی وہاں سے جلدی میں فرار ہو رہا تھا۔ ملزم کے جانے کے بعد آپ نے زیر تعمیر عمارت میں جا کر صورتحال جاننے کی کوشش کی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ جس انداز میں ملزم وہاں سے نکلا تھا اس سے آپ کے اندر بے پناہ تجسس پیدا ہو جانا چاہیے تھا۔ انسانی فطرت سے مجبور ہو کر یا تو آپ کو زیر تعمیر عمارت کے اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے تھا یا کسی اور شخص کو اس واقعے سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو تو ویسے بھی وقوعہ کی رات نیند نہیں آ رہی تھی، پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ وہ برا سا منہ بنا کر وضاحت کرتے ہوئے بولا، مجھے پرائے پھڈوں میں ٹانگ پھنسانے کا بالکل شوق نہیں۔ یہ تو پولیس نے پوچھ گچھ کی تو مجھے زبان کھولنا پڑی۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، آپ سے آخری سوال مرزا صاحب۔ وہ چونک کر ہوشیاری سے سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے سنسنی خیز انداز میں پوچھا، مرزا صاحب، وقوعہ کی رات جب آپ گرمی، حبس اور بے خوابی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے گھر کی چھت پر ٹہل رہے تھے اور آپ نے اپنے مکان کے پچھواڑے واقعہ زیر تعمیر عمارت کے اندر سے ملزم کو کافی افراتفری کے عالم میں نکلتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس وقت ملزم کے بدن پر کون سا لباس تھا؟ میرا خیال ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ تو یہ آپ کا خیال ہے، یقین نہیں، میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ اسی لمحے حاضرین عدالت میں چہ میں گوئیاں ہونے لگیں۔ بعض سامعین اور ناظرین کی ہنسی بھی چھوٹ گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے صفائی کا گواہ عارف ملزم کے لباس کی تشریح کر کے جا چکا تھا۔ حاضرین عدالت کے طرز عمل نے گواہ کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ وہ پریشان ہو کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، ادھر نہیں، ادھر دیکھو۔ وہ گھبرا کر میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے وقوعہ کی رات ملزم کو سفید شلوار قمیض میں ملبوس زیر تعمیر عمارت سے افراتفری کے عالم میں نکلتے دیکھا تھا؟ جی ہاں، وہ پیشانی کا پسینہ پہنچتے ہوئے کمزور سی آواز میں بولا۔ لیکن ملزم کا تو دعویٰ ہے کہ وقوعہ کی رات میں نے نیلے رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، میں نے کہا، اور صفائی کے گواہ عارف نے ملزم کے بیان کی تصدیق بھی کی ہے۔ یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، وہ پھنسی آواز میں بولا۔ سائنسی اور میڈیکل ریسرچ کے مطابق جب کوئی شخص دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ کے اندر پایا جانے والا سلائیوا یعنی لعاب دہن خشک ہو جاتا ہے اور اسے اپنا حلق سوکھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصے جارحانہ انداز میں کہا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے صفائی کے گواہ عارف نے بڑی رسان سے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوعہ کی رات ملزم کاشف محمود سیاہ پتلون اور چیک دار شرٹ میں ملبوس تھا، لیکن آپ نے تو ابھی بتایا ہے کہ ملزم نے نیلے رنگ کا شلوار سوٹ۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ہونکوں کی طرح مجھے تکنے لگا۔
میں نے جو بھی کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا، اب آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ وقوع کی رات آپ نے ملزم کو کس لباس میں زیر تعمیر عمارت سے نکلتے دیکھا تھا، کیونکہ لباس کے حوالے سے آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا ہی نہیں سکتی۔ آپ نے تو اس رات اپنے مکان کی چھت پر کھڑے کھڑے ملزم کے چہرے پر سجے پریشانی کے تاثرات اور سر کے بکھرے ہوئے بالوں کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، پانی ملے گا، مگر میرے سوال کے جواب کے بعد مجھے سوچنے دیں۔ وہ سراسیمہ نظر سے چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں ابھی بتاتا ہوں۔ That's all your honor۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، استغاثہ کے گواہ بشارت مرزا کی دروغ گوئی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ مرزا صاحب کو تفتیش کی غرض سے اگر حوالہ پولیس کیا جائے تو نہایت ہی کارآمد معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کارآمد معلومات کی روشنی میں نادرہ کے اصل قاتل کا چہرہ بھی چمک اٹھے گا۔ پولیس کے حوالے کرنے کا سن کر بشارت مرزا بری طرح ہراساں ہو گیا۔ وہ کٹہرے سے باہر نکلتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، میں نے نادرہ کو قتل نہیں کیا، مجھے جانے دیں، میں خود کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ جج نے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حکم دیا کہ استغاثہ کے گواہ بشارت مرزا کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ جج کا حکم سن کر ایک جانب پولیس حرکت میں آئی تو دوسری طرف پٹے والوں نے آنن فانن عدالت کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے پولیس نے فوری کارروائی کر کے بشارت مرزا کو گرفتار کر لیا۔ جب کوئی شخص اپنے جرم کے ٹھوس شواہد کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانے کے لیے پولیس کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ بشارت نے بھی نادرہ کے قتل کا اقبال کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق بشارت مرزا کو اس راز سے آگاہی ہو گئی تھی کہ مقتولہ اور ملزم کی زیر تعمیر عمارت میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے گھر کی عقبی دیوار کا تھوڑا سا بلاک توڑ کر چھوٹا سا روزن بنا لیا تھا، جہاں کان لگا کر وہ ان کی محبت بھری باتیں سنا کرتا تھا۔ وقوع کی رات مقتولہ اور ملزم کی گفتگو نے بشارت مرزا کو چونکا دیا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مقتولہ ملزم کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے پر اصرار کر رہی تھی، لیکن ملزم اسے سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ بالآخر ان کے بیچ ہلکی سی تلخ کلامی بھی ہوئی اور ملزم مقتولہ کو زیر تعمیر عمارت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ مقتولہ اسے بزدلی کے طعنے دیتے ہوئے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی لمحے بشارت مرزا پر شیطان سوار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مقتولہ زیر تعمیر عمارت سے نکل کر اپنے گھر کا رخ کرتی، وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے مرزا نے نہ تو ملزم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے لباس کے بارے میں کچھ جانتا تھا، لہٰذا چھت پر سے ملزم کو دیکھنے اور اس کی کیفیت اور لباس کے بارے میں اس نے جو کچھ بھی بیان کیا تھا وہ جھوٹ کا پلندہ تھا، اور یہ جھوٹ اس نے اپنی بلا ملزم کے سر ڈالنے کے لیے بولا تھا۔ جب بشارت مرزا مقتولہ کے پاس پہنچا تو اس کی خواہش اور حواس مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں تھے۔ مقتولہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے جانے ہی والی تھی کہ بشارت نے اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ مقتولہ نے چیخنے چلانے اور بشارت کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن بشارت کے اندر جاگتے چنگاڑتے شیطان نے اس کی پیش نہ چلنے دی۔ بشارت نے ایک ہاتھ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کے منہ پر اور ناک پر جما کر رکھا تھا تاکہ اس کی آواز اس عمارت سے باہر نہ نکل سکے۔ دوسرے ہاتھ سے وہ مقتولہ کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی چھینا جھپٹی میں مقتولہ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا اور اسے چوٹیں بھی آئی۔ سانس کی آمد و شد معطل ہونے کے باعث مقتولہ بے دم سی ہو کر ڈھہ گئی۔ اس کے بعد بشارت مرزا کو اپنے شیطانی عزائم کی تکمیل میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ جب بشارت مرزا کے حواس ٹھکانے پر آئے تو وہ پکڑے جانے کے ڈر سے یکدم ہل کر رہ گیا۔ مقتولہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں سب کو بتاتی، پھر اس کا بچنا ممکن نہ رہتا۔ پکڑے جانے کے خوف سے اس نے اضطراری انداز میں گلا گھونٹ کر مقتولہ نادرہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
عدالت نے آئندہ پیشی پر میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ بشارت مرزا کو اقبال جرم کے بعد عدالت کے لیے فیصلہ سنانا بہت آسان ہو گیا تھا۔ نادرہ ایک خود سر اور منہ زور لڑکی تھی۔ اگر اس نے کاشف کی بات مان لی ہوتی تو ایسی عبرتناک موت اس کے حصے میں نہ آتی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ مقدر میں جو دکھ اور پریشانی لکھی ہو وہ بالآخر مل کر ہی رہتی ہے۔